کامیاب لوگ صحابہ ہیں، اولئک هم الراشدون، راہ راست پر لوگ اگر کوئی ہیں تو وہ صحابہ ہیں۔ اولئک حزب اللہ، کہا اللہ کا گروہ ہیں۔ اسی طرح ان کے بہت سے اوصاف یہاں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے۔ وہاں یہ بھی بتایا کہ حقیقی سچے لوگ اگر کوئی ہیں تو وہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا سے جا چکے ہیں۔ جو دنیا میں موجود ہوتا ہے وہ اپنا دفاع کرتا ہے، اپنے دفاع میں کچھ بولتا ہے، کچھ لکھتا ہے، لوگوں کو کچھ بتاتا ہے۔ جب کوئی اس کے بارے میں جھوٹا الزام اور بہتان لگاتا ہے، وہ کچھ بول کر اظہار کرتا ہے، اپنا دفاع کرتا ہے۔ اور جو شخص دنیا سے چلا جاتا ہے وہ اپنا دفاع خود نہیں کر سکتا۔ دوسرے مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کرے۔ ایک عام مسلمان جو دنیا سے جا چکا ہے، دنیا میں موجود ہے، تب بھی آپ اس کی عزت اور ناموس کا دفاع کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی عزت اور ناموس کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور یہ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ دوسرے مسلمان کی ناموس کی حفاظت کرے۔ اور ایک مسلمان دنیا سے چلا گیا ہے تو دوسرے مسلمانوں پر ذمہ داری اور زیادہ بھاری ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ خود موجود نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی ناموس پر حملہ ہو رہا ہے۔ اور محدثین کرام میں سے اگر مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی شخص بہتان باندھتا ہے تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دفاع کریں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کہ اس کائنات کی انبیاء اور رسل کے بعد سب سے معزز اور معتبر ہستیاں ہیں، ان کی ناموس کا دفاع کرنا تو مسلمانوں کی اولین ذمہ داری ہے۔ وہ اس لیے بھی کہ کتاب و سنت کا تحفظ، کتاب و سنت کی اشاعت صرف اور صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مرہون منت ہے۔ اگر صحابہ کرام کو مائنس کر دیا جائے تو دین اسلام کا کوئی حکم، ایک آیت بھی آپ کے پاس سلامت نہیں بچتی، ایک حدیث بھی آپ کے پاس حفاظت سے نہیں پہنچتی، سب کچھ مشکوک ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے جب یہ ذکر فرمایا قرآن کریم کی حفاظت کا، قرآن میں ذکر فرمایا تو فرمایا قرآن کو محفوظ کیا ہے فی صدور الذین اوتوا العلم، اہل علم صحابہ کے سینے میں محفوظ کیا ہے اللہ رب العزت نے۔ اگر ان ہستیوں کو مشکوک بنا دیا جائے گا، ان کے سینے بھی مشکوک قرار پائیں گے، تو قرآن کریم جس کی حفاظت اللہ رب العزت نے بتائی ہی ہے کہ یہ اہل علم صحابہ کے سینوں میں محفوظ ہے، پھر ان کا لکھا ہوا محفوظ ہے، ان کے لکھنے کی وجہ سے محفوظ ہوا، ان کی کتابت بھی مشکوک ہو جائے گی۔ تو جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ناموس پر حملہ کرتے ہیں، اسی لیے ان کا قرآن کریم پر ایمان نہیں ہے۔ وہ تقیہ کر کے، جھوٹ بول کے، دھوکہ دیتے ہوئے منافقین کی طرح، عبداللہ بن ابی کی طرح ہزار دفعہ کہیں کہ آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، ہم کتاب و سنت کو مانتے ہیں، لیکن جب وہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے جن کے ذریعے کتاب و سنت ہم تک پہنچا ہے، تو وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کو ان کی کتابوں میں جا بجا اس طرح کی باتیں ملیں گی کہ ہمارا ایک آنے والا آئے گا جو ابھی کہیں چھپا ہوا ہے، جب وہ آئے گا اصلی قرآن ساتھ لے کر آئے گا۔ قرآن پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت صحابہ کرام نے محفوظ فرمائی، انہوں نے اس کو یاد رکھا اور امت تک، پوری دنیا تک منتقل کیا، اور قیامت تک کتاب و سنت کی حفاظت کا سہرا انہی کے سر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نذر اللہ امرا سمع منا شیئا سمع منا حدیثا، اللہ رب العزت اس شخص کو تر و تازہ رکھے، اس کا چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہے جو شخص ہم سے کوئی چیز سنتا ہے، ایک حدیث سنتا ہے، اس کو محفوظ کرتا ہے اور آگے امت تک پہنچاتا ہے۔ آج بھی کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کرتا ہے، آگے پہنچاتا ہے، اس بشارت کا مستحق ہے، لیکن وہ صحابہ کرام جنہوں نے سب سے پہلے ڈائریکٹلی بلا واسطہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حدیثوں کو سنا اور یاد کیا اور امت تک پہنچایا، وہ کس قدر خوش نصیب ہیں، وہ کس قدر اللہ رب العزت کے محبوب بندے ہیں، وہ کس قدر اللہ رب العزت کو پسند ہیں، کس قدر ان کا درجہ بلند ہے کہ سب سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے اس کائنات میں کتاب و سنت کو یاد کیا،
لکھا بھی، سینوں میں بھی محفوظ کیا، پھر اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر، خطرات کو مول لے کر، قربانیاں دے کر، اپنے خون دے کر اس امت کا کتاب و سنت کو پہنچایا ہے حفاظت کے ساتھ۔ اور آج ہم شرح صدر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کا قرآن بغیر کسی تبدیلی کے ہم تک پہنچا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بغیر کسی تبدیلی اور بغیر کسی ملاوٹ کے ہمارے پاس موجود ہیں۔ جب کسی بدبخت نے ملاوٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور کتاب و سنت کو دھندلانے کی کوشش کی ہے، صحابہ سے لے کر بعد والے علماء تک، انہوں نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا ہے اور ایسے لوگوں کا کلا کما کیا ہے، بول کر، لکھ کر اور اپنے زور بازو سے جس طرح ممکن تھا انہوں نے کتاب و سنت کا دفاع کیا ہے۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ جو کتاب و سنت ہم تک حفاظت کے ساتھ پہنچے ہیں، یہ تو قیامت تک محفوظ رہیں گے، اللہ کا وعدہ ہے، ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، اس حفاظت میں ہم نے بھی اپنا حصہ ڈال کر اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ اور وہ حفاظت ایک ہی طریقے سے ہو سکتی ہے کہ حاملین کتاب و سنت کی ناموس کا تحفظ کیا جائے، ان کو مشکوک ہونے سے بچایا جائے۔ اور یہ ہمیشہ سے اسلام کے دشمنوں کی کارروائی رہی ہے، ان کا طریقہ واردات رہا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی کتاب و سنت پر یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہیں کر سکتے۔ کسی مسلمان کو کتنا ہی کمزور ایمان والا ہو، آپ اسے کہیں آپ قرآن کو چھوڑ دو، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ مانو، وہ کبھی بھی مانے گا نہیں، کبھی بھی نہیں مانے گا۔ لیکن خفیہ طریقے سے انڈائریکٹلی بالواسطہ اگر آپ اس کو کہیں گے کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام تو دنیا کے حریص تھے، دنیا پرست تھے، مفاد پرست تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلص نہیں تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ اپنے دین سے مخلص نہیں تھے، تو ایسی بات عام بندہ جلدی قبول کر لیتا ہے کہ دیکھیں جی وہ بھی تو انسان تھے نا، ہو سکتا ہے انہوں نے ایسا کیا ہو سکتا ہے اسے ایسا ہو سکتا ہے وہ واقعی ایسے ہوں، تو اس کا لازمی اور منطقی نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر نعوذ باللہ صحابہ کرام دنیا پرست تھے، مفاد پرست تھے، کتاب و سنت سے اعراض کرتے تھے یا اپنی خواہشات کو کتاب و سنت پر ترجیح دیتے تھے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ مخلص نہیں تھے، وہ معتبر نہیں تھے، اور ان کی بیان کرتا کتاب و سنت کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی معتبر ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کو پتہ چلے کہ فلاں خطیب، فلاں امام وہ دین سے مخلص نہیں ہے، وہ کتاب و سنت سے مخلص نہیں ہے، وہ دین کو بیچتا ہے، دنیا کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کے مال کے لیے کتاب و سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے، آپ اسے مصلی امامت پہ کھڑے کریں؟ آپ اس کو خطبے کے لیے ممبر پر چڑھنے دیں گے؟ نہیں نا، کیونکہ آپ کو اعتبار ہی نہیں ہے، وہ قابل اعتبار شخص نہیں ہے، تو اس کا بیان کردہ اسلام کیسے قابل اعتبار ہو؟ وہ جو آپ کو بتائے گا آپ اس پر کیسے اعتبار کریں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اگر مشکوک بنا دیا جائے گا، کسی کے دل میں ان کے بارے میں شک پڑ جائے گا، تو یقیناً کتاب و سنت کے بارے میں بھی اس کے دل میں شک پڑ جائے گا، وہ کتاب و سنت کو سیریس نہیں لے گا، وہ کتاب و سنت کو نہیں مانے گا، وہ کتاب و سنت پر ایمان نہیں رکھے گا، پھر ان لوگوں کی طرح نہ قرآن کو مانے گا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو مانے گا۔ اس لیے ایک ہی ذریعہ ہے اس دنیا میں کتاب و سنت کی حفاظت کا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموس کا تحفظ کیا جائے۔ اور آج بہانوں سے، ہیلوں سے، بڑے بڑے نئے طریقوں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات کو متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ فلاں صحابی جی وہ متنازع شخصیت ہے، اور ظالموں نے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی متنازع کہا، ظالموں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو متنازع کہا، جو اسلام کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان امن الناس علیہ فی صحبتہ ومالہ ابو بکر، کہ اس کائنات میں میرے اوپر اپنا ساتھ اور اپنا مال قربان کرنے میں سب سے زیادہ احسانات کسی نے کیے ہیں تو وہ ابو بکر ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کی سب سے محسن شخصیت کو بھی لوگوں نے متنازع کہہ دیا۔ ان کے کہنے سے کیا ہم مان لیں گے کہ متنازع ہیں؟ لوگوں نے گپیں
پھیلائی ان کے بارے میں داستانیں گھڑی، ان کو نعوذ باللہ ظالم اور جابر اور غاصب کہانیاں گھڑی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہ وہ ان کے دربار میں گئی اور ان کے ساتھ ایسا ایسا سلوک ہوا، جھوٹ بولے گئے تاکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو متنازع بنایا جائے مسلمانوں کے۔ جو ان کو متنازع مانے گا خود اس کا ایمان متنازع ہے، ہم اس کے ایمان کو نہیں مانتے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ناموس کو مشکوک جانتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو متنازع بنا دیا گیا، وہ عمر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگ کر لیتے اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو غلبہ دے دے، اسلام کو غالب کر دے۔ دو لوگوں میں سے ایک کے ساتھ، دو میں سے ایک عمر بن خطاب ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کرتے ہوئے دونوں میں سے جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ عمر بن خطاب ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر جس راستے میں آتا ہے، عمر جس راستے میں تم آ جاتے ہو، شیطان وہ گلی اور وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود صحیح بخاری میں وہ فرماتے ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، جب سے اسلام عمر نے قبول کیا تب سے پھر اسلام کو اللہ رب العزت نے عروج دیا۔ اسلام کے غلبے کی علامت ہے عمر ابن خطاب، لوگوں نے ان کو بھی متنازع بنا۔ عثمان ابن عفان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، اسلام کے مالی حوالے سے سب سے بڑے محسن ہیں، سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والے عثمان ابن عفان ہیں۔ ہر موقع پر آج کے حساب سے کروڑوں کی اماؤنٹ جو ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ فرما دیا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو مرضی کرتا رہے اللہ نے اس سے پوچھنا ہی نہیں۔ ان کو متنازع بنا دیا گیا، ان کے دور خلافت کو متنازع کر دیا گیا، نعوذ باللہ ان پر اقربا پروری کا الزام لگا دیا گیا، کرپشن کا بہتان لگا دیا گیا۔ ایسی شخصیات کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عثمان کا حیا تو اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، میں کیوں نہ کروں۔ لوگوں نے بے حیاؤں نے ان کا بھی حیا نہیں کیا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، ان کے بارے میں بشارتیں ہیں، فاتح خیبر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے حقدار ان کو ٹھہرایا ہے۔ ایک طبقہ ظالموں کا ایسا ہے جنہوں نے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھی متنازع بنایا ہے، ان کی شان اور مقام کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لہٰذا یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ دیکھیں جی معاویہ رضی اللہ عنہ تو متنازع ہیں۔ کس نے متنازع کہا؟ کیا اللہ نے متنازع کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنازع کہا؟ کیا صحابہ نے متنازع کہا؟ کیا ائمہ دین نے متنازع کہا؟ قرآن نے ان کی شان بیان کی، کاتب قرآن ہیں، وہ کاتب وحی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارتیں دی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاندان کو عزت دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی عدالت کے معترف ہیں، ان کی دیانت کے معترف ہیں، ان کی شجاعت کے معترف ہیں، ان کی سیادت اور قیادت کے معترف ہیں۔ اسلام کو غالب کرنے میں ان کا ایک بڑا کردار ہے، اسلام کو ایک بر اعظم سے نکال کر عالمی مذہب بنانے میں ان کا کردار ہے، جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے بیان کیا تھا کہ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، سب سے پہلا لشکر جو غزوہ بحر کرے گا یعنی سمندروں کے سینے چاک کر کے اسلام کو ایک بر اعظم سے نکال کے عالمی مذہب بنائے گا، اس سارے لشکر کو جنت کی ضمانت ہے۔ اور اس لشکر کے کمانڈر ان چیف اور سپہ سالار ہیں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما۔ لوگوں نے کہا کہ متنازع ہے، اور ہمارے بولے والے لوگوں نے، جاہلوں نے مان لیا کہ وہ متنازع ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ان کو متنازع کہہ دیا گیا، جو سردار ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جاہلیت میں سردار ہیں اسلام میں بھی سردار ہے۔ جاہلیت میں جس قدر اونچے درجے میں تھا، مسلمان ہو کر اللہ رب العزت اتنا ہی اونچا درجہ اس کو دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنی سیادت کی عادت سب کچھ چھوڑ کے مسلمان ہوا ہے۔ جو صلاحیتیں اس کی کفر میں استعمال ہوتی تھی اس نے اسلام کے لیے استعمال کی ہیں، غزوات میں حصہ لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنے ہیں، اسلام کے غلبے کے لیے انہوں نے کوششیں کی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں ایک لمحے کے لیے شریک ہونا کتنی بڑی سعادت ہے۔
سعید بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحے کے لیے اللہ کی راہ میں سفر کرتا ہے، ایک لمحے کے لیے گزارتا ہے، اور وہاں علاقے کی گرد و غبار وہاں اڑتی ہے اور لوگوں کے، سواریوں کے، لوگوں کے ناک میں جاتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا بعد والوں کی ساری زندگی کی ساری عبادتوں اور ریاضتوں سے بہتر ہے۔ ساری زندگی آپ سجدے کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، ثوابیں کرتے رہو، حج کرتے رہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سے آگے کے ایک لمحے کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ یہ شان ہے۔ اور ایسے لوگوں کو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، ان کو متنازع بنا دیا گیا۔ وہ مغیرہ ابن شعبہ جو بیت رضوان والے ہیں، جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وہ مغیرہ ابن شعبہ جو اس موقع پر بیت رضوان سے پہلے جب مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ وہاں موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار بن کر، تلوار ہاتھ میں ہے۔ کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت عروہ بن مسعود مسلمان نہیں ہوئے، حالت کفر میں ہیں، مذاکرہ ان سے، آپ سے مذاکرات کرنے آیا ہے۔ عروہ بن مسعود بات چیت کرتے ہیں، پہرے دار ہیں مغیرہ بن شعبہ عروہ بن مسعود ثقفی اپنی عادت کے حساب سے جب بھی بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پہ زور سے مارتے ہیں۔ تو کافر ہے، مشرک ہے، پلید ہے، اپنے نجس ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے دور رکھ۔ عروہ بن مسعود دیکھتا ہے، بار بار میرے ہاتھ پہ تلوار مارنے والا کون ہے؟ دیکھتا ہے تو مغیرہ بن شعبہ کو دیکھ کے کہتا ہے، مغیرہ تم تو میرے لنگوٹیے یار رہے ہو، ابھی تمہیں اسلام قبول کیے ہوئے تھوڑا ہوا عرصہ ہوا ہے، اس سے پہلے تو ہم اکٹھے سارے کام کرتے رہے ہیں، آج کچھ تو خیال کرو۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں۔ یہ مغیرہ بن شعبہ ہیں، ان کو متنازع کہتے ہیں۔ اسی طرح عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما، ان کو متنازع کہتے ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن العاص مؤمنان، کہ عاص کے دونوں بیٹے مومن ہیں، یعنی ان کے ایمان کی گواہی نام لے کر ہشام و عمر، ہشام بن العاص بھی مومن ہے، عمر بن العاص بھی مومن ہے، جن کے ایمان کی گواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں بذریعہ وحی، زبان نبوت سے۔ ان کو تم کہتے ہو متنازع ہے، پھر ان کی ناموس پر حملے کرتے ہو، جھوٹ گھڑ گھڑ کر، کہانیاں بنا بنا کر۔ کہانیاں تو آپ کو ہر ایک کے بارے میں بنی بنائی ملتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لوگوں نے جھوٹ بولے ہے کہ نہیں بولے؟ جھوٹی حدیثیں گھڑی ہیں کہ نہیں؟ محدثین کو اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے، جھوٹے لوگوں کو انہوں نے ممتاز کر دیا، ان کی گھڑی ہوئی روایتوں کو بھی الگ کر دیا، کوڑے دان میں پھینکا کہ ان بدبختوں کی بیان کرتا بات کا کوئی اعتبار نہیں، یہ جھوٹے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ لوگوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں کیا، لوگوں نے ابو بکر صدیق پر جھوٹ باندھے، عمر فاروق پر، عثمان غنی پر، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر جھوٹ باندھے۔ لوگوں نے تو کسی کو معاف نہیں کیا۔ ان جھوٹی داستانوں کو چھوڑیں، کتاب و سنت کو دیکھیں، قرآن کیا کہتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کیا کہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ بنانے، صحابہ کرام کی ناموس کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔